رشید امجد صاحب سے دوستوں نے بہت پرانے تعلقات کا ذکر کیا. ظاہر ہے یہ پنڈی میں رہ رہے تھے، میں تو یہاں نہیں رہ رہا تھا. میں 91 میں یہاں آیا تو آتے ہی ان سے رابطہ ہو گیا. اور میں چونکہ اس شہر میں نیا تھا لیکن لکھ تو پہلے سے رہا تھا، لہٰذا ان کے نوٹس میں بھی یہ بات تھی کیونکہ چیزیں میری چھپنی شروع ہو گئی تھیں اس سے پہلے سے. تو یہاں ایک دو دفعہ میں کشما ہوٹل میں گیا، جا کے وہاں جو بیٹھ کے سگریٹ کے دھوئیں میں گفتگو ہو رہی تھی وہ دیکھی تو مجھے یوں لگا مجھے کہ یہ سیاست پہ زیادہ گفتگو کرتے تھے اور ادب پہ کم. تو میرا مزاج کو اور تھا، میں کہتا یار میں تو آیا تھا کہ کوئی ادبی گفتگو ہوگی کہ کیا آج کل لکھا جا رہا ہے پڑھا جا رہا ہے. تو وہ اس سے زیادہ ان کی جو فوکس ہوتا تھا کہ اس ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے. اور یہ اصل میں وہ جنریشن تھی 70 کی دہائی والی جو بھٹو صاحب کے قتل کے اسپیشلی جب بعد میں یہ جو سلسلہ شروع ہوا اس میں یہ لوگ پوری طرح انوالو تھے اس میں، ان مباحث میں، اور ان کے افسانوں کے اندر بھی آئے. ان سے ملاقات ہوتی رہتی تھی لیکن وہ ایسی نہیں جیسے ان مجالس میں ہو، وہ الگ سے ملاقاتیں. کبھی ان کے گھر میں جا کے ملاقات ہو جاتی تھی، کبھی وہ ہماری طرف آ گئے تو وہ بیٹھ کے ہم تفصیل سے بات کر لیتے تھے. ایون جب یہ جو آخری ملاقاتیں ہیں وہ بھی ایسا ہی ہوا کہ کو ہفتہ بھر پہلے فون پہ بات ہوئی. ایک کتاب کوئی میرے پاس ان کی آئی ہوئی تھی کسی کی، تو ہم گئے اس طرف تو فون وہ گھر پہ تھے لیکن انہیں کووڈ ان کی بیگم کو رخسانہ کو ہوا پڑا تھا بھابھی کو. تو کہنے لگے یار میں آپ کیا بیٹھاؤں آپ کو، اس کو بھی کووڈ ہوا پڑا ہے، بچوں کو بند کیا ہوا ہے، وہ جو بیٹی ہے ان کو بھی، ان کے داماد کو بھی، اس کو بھی کووڈ ہوا پڑا تھا. تو بیٹھ نہیں سکے، وہ کتاب میں نے دی، پھر میں چلا گیا. لیکن گھر پہنچتے ہی دیکھا تو ان کا فون پھر بجنا شروع ہو گیا. تو گھنٹہ بھر پھر وہ مختلف موضوعات پہ ہوتی رہی. 10-12 دن پہلے یہ 3 مارچ کو وہ ان کی طرف سے اطلاع ملی تھی مجھے ان کے فوت ہونے کی. کن کی طرف سے؟ آپ کی طرف سے. میرے خیال آپ کی پوسٹ لگی تھی یا کیا تھا. ساریاں بڑیاں خبراں ہی دینا. خیر یہ پہلے خبر جو ہے ان کی طرف سے ملی. ان کے ساتھ کئی تقاریب میں جانے کا بھی اکٹھا موقع ملا، اور اس میں ظاہر ہے موقع ملتے ہیں آدمی کہ آرام سے بیٹھ کے گفتگو کر لیں مختلف موضوعات پہ. مثلا منٹو پہ جب کانفرنس تھی تو لمس میں تو ہم اکٹھے گئے اور وہاں بڑی دیر وہاں رہے. اسی طرح اسم خان کے حوالے سے تھا مکالمہ رہا تو وہ اس میں بھی تھے. ایک تو اور کانفرنسیں بھی ایسی تھی جس میں ہم اکٹھے ہوتے تھے. یہ تو خیر وہ ہے جو تعلق کے حوالے سے کہ ہم رابطے میں رہتے تھے اور بات رہتی تھی. ایک بات وہ جو میں نقطہ نظر تھا، وہ میں ناقد رہا ہوں اپنے سے پہلی نسل کے ان لکھنے والوں کا جن کے ہاں علامت گنجلک ہوئی ہے اور قاری ان سے دور ہوا. وہ سمجھتے تھے کہ شاید میں منشیات کی قربت کی وجہ سے ایسا کرتا ہوں. تو وہ اس پہ وہ گلہ بھی کئی دفعہ وہ کیا کرتے تھے، ظاہر ہے. اس کے باوجود کہ میں منشیات کا بھی ناقد رہا ہوں. میں نے مثلا ان کے ناول پہ جب میں نے گفتگو کی تو میں نے انہیں کہا کہ جناب یہ آپ نے اپنا ہیرو بڑا جلدی مروانا شروع کر دیا، ناول کے آخر تک تو لے جاتے تاکہ وہ کہانی جو ہے وہ آگے. تو وہ اس پہ بھی وہ بھی ناراض ہوتے تھے کہ بھائی آپ یہ کیا کہہ دیتے. لیکن وہ ایک ہے کہ میں اپنا نقطہ نظر جو ہے وہ میں بیان کرنے میں تھوڑا سا رہا، تو وہ اس پہ وہ بات ہماری اکثر رہتی تھی. یہ جو بات کہی ہے کہ جو وہ نسل جو انتظار حسین والی تھی، اور یہ لوگ جو تھے پوٹینشل تو ان میں بہت زیادہ تھا. اس میں یہ دیکھیے انور سجاد وغیرہ آپ دیکھ لیں، یہ لوگ ایسے تھے. لیکن ایک میں نے خوش نصیب اس لیے کہتا ہوں کہ یہ لوگ جس وقت لکھ رہے تھے تو ادب مرکز میں تھا، حاشیے پہ نہیں گیا تھا، دھکیلا گیا تھا. جتنا آپ کا جو اس وقت کا میڈیا تھا، جو بھی چاہے ریڈیو ہو چاہے ٹی وی، ایون نیا جو آیا اس کے بعد آپ وہ دیکھ لیں، اور اخبارات وغیرہ دیکھ لیں. اخبارات میں ادبی صفحات وہ نکل رہے تھے، ریڈیو پہ آپ ہوتے تھے، اسکرین جو تھی اسکرین کے اوپر بھی آپ کو ایک دانشور کے طور پر بٹھایا جاتا تھا. ہر جگہ پی ٹی وی پہ پروگرام ہوتے تھے. میں نے خود پروگرام کیے اس زمانے میں، کیے ہیں کئی جا کے.
تو یہ وہ ایک خوش نصیب نسل ہے جنہوں نے جو لکھا اس کا ذکر ہوا اور لوگوں تک پہنچا ایک میڈیم کے ذریعے. یہ اس لحاظ سے بھی خوش نصیب ہیں کہ انہوں نے اس زمانے میں مکالمہ قائم کیا ہے. یعنی یہ جیسے اب میں نے کہا کہ ہوٹل میں بیٹھ کے بات کر رہے تھے، صرف ہوٹل تک یہ محدود نہیں تھی، یہ لکھ رہے تھے ایک دوسرے کے خلاف اور دوسرے کے حق میں، دوسرے خلاف بھی اور دوسرے کے حق میں. تو آپ خلاف لکھ رہے ہوں یا حق میں لکھ رہے ہوں، تو بس یہ ہے کہ آپ موضوع تو بن رہے ہیں نا، تو آپ کی طرف توجہ جا رہی ہے، تو سماج کی یا پڑھنے والوں کی توجہ ان کی طرف تھی، تو ان کی بڑی جلدی شناخت بننے شروع ہو گئی. آپ یہ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں یہ یکدم یوں، جسے آپ کہتے ہیں کہ جی بڑا اس وقت چرچا تھا. آپ دیکھیں یہاں بیٹھا ہوا بندہ جو ہے وہ کراچی میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے بارے میں کوئی جملہ کہتا ہے تو وہاں سے وہ کہتے ہیں کہ یہ اشراط الارض جو ہیں یہ پنڈی میں افسانہ نگار جو ہیں یہ موجود ہیں. ٹھیک ہے، تو ایسی کیفیت تھی. اور اسی طرح ہی آپ دیکھ لیں انور سجاد کبھی انتظار حسین کے خلاف بات کر رہا ہوتا تھا، انتظار حسین کبھی رشید امجد کے خلاف بھی میں نے ان کی بات سنی ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ جناب یہ دیکھیں کیسے افسانہ نگار ہے، قاری منہ موڑ کے چلا گیا اس طرف. تو اس طرح کی بات یہ تھی کہ یہ چیزیں ایسی تھیں جو بحث میں تھا ہمارا افسانہ اس وقت. اور یہ خوش نصیب اس لحاظ سے ہیں کہ انہیں موقع ملا اس میں کام کرنے کا اور ان کی شناخت بنتی شروع ہو گئی. دوسری اہم بات جس کی طرف روش نے اشارہ کیا وہ بڑی اہم بات ہے. اس سے پہلے ترقی پسندوں کا افسانہ تھا اور ظاہر ہے اس میں سماج ہمارا سامنے تھا اور اس کے مسائل ہمارے سامنے تھے اور وہ باہر کی بات ہو رہی تھی. جو منظر نظر آ رہا تھا، جو طبقات تھے ان کے بیچ میں جو آویزش تھی وہ موجود تھی اور اس کو وہ افسانے کا موضوع بنا رہے تھے سارا کچھ. اور سماجی حقیقت نگاری جس میں آپ کو نفسیاتی حقیقت نگاری کہیں نہ کہیں مل گئی تھی، یہ چیزیں ساری آپ کے سامنے آ رہی تھیں. یہ لوگ آئے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں ان سے مختلف ہونا ہے. اگرچہ رشید امجد نے ایک جگہ لکھا کہ نہیں ہم تو اس لیے علامت نگاری کی طرف آئے تھے کہ وہ مارشل لا آ گیا تھا اور ہمیں خطرہ تھا کہ یہ ہمیں پکڑ لیں گے اور ہم نے اپنی جان بچانے کے لیے. ایسا نہیں تھا. بنیادی طور پہ زبان کے اپنے بھی تقاضے ہوتے ہیں. آپ جب باہر کی طرف بہت زیادہ دیکھنے لگے انہوں نے کہا یار یہ جو اندر کا آدمی ہے، انسان کا وجود جو ہے یہ نظر انداز ہو رہا ہے. تو لہٰذا وہ اس طرف آئے تو انہیں یہ دیکھیں نا بلراج منرا وغیرہ ادھر لکھ رہے تھے تو آخر انہیں وہاں تو مارشل لا نہیں تھا، وہ بھی آئے تھے نا اس طرف ہندوستان میں. ہیں جی ہاں دیکھ لیں پرکاش دیکھ لیں، یہ سارے وہ لوگ تھے جو ادھر بھی لکھ رہے تھے اور یہاں بھی. انور سجاد، یہ رشید امجد نے ایک دفعہ بتایا تھا کہ میں یہاں سے اسپیشلی گیا تھا پنڈی سے کہ یار وہ انور سجاد جو ہے وہ ذرا مختلف قسم کا افسانہ لکھ رہا ہے تو کیسا لکھ رہے ہیں. تو میں گیا تھا تو وہ وہاں جا کے سننے کے لیے، تو ان میں تجسس تھا کہ ہمیں مختلف کیسے ہونا ہے. تو مختلف یہ ہوئی ہے. پھر اس کے بعد وہی بات جس کی طرف آپ نے اشارہ ابھی کیا کہ بھائی وہ اپنے جو تجربہ تھا کریٹو آپ پروسیس کہہ لیں یا ان کا جو ایک ہوتا ہے نا آدمی اپنے تجربات کا قیدی ہو جاتا ہے. ہر آدمی اپنے ماحول کا اپنے تجربات کا قیدی ہوتا ہے، ساری عمر اسی میں رہتا ہے. اس کو توڑنا، اس شیل کو توڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے. آدمی اسی کے اندر رہتا ہے، انہی تجربات کو لکھتا ہے انہی کو، اور اس کے اندر ایک اور جا کے کہیں اپنا ایک اسلوب بنانے کا آدمی ایک کر لے اور اس میں قید ہو جائے تو یہ ایک دوہری قید ہو جاتی ہے. یعنی ایک تو تجربے کی قید ہو گئی، ایک اس تجربے کو لکھنے کے لیے آپ اس میں سے چھانٹی کرنا شروع کر دیں کہ یہ حصہ میں نے لکھنا ہے، یہ میں نے حصہ نہیں لکھنا ہے، اس لیے کہ میں نے اس طرح کی چیزیں نہیں لکھنی ہیں. تو جیسے ابھی آپ صدر صاحب آپ فرما رہے تھے کہ ہم تو ہر طرح کی کہانی لکھ لیتے تھے اور انہوں نے کہا کہ نہیں میں نے اس طرح کی کہانی نہیں لکھنی ہے. جو نتیجہ یہ ہے کہ وہ جا کے ایک عرصے کے بعد جب انہیں اندازہ ہوا اور خود انہوں نے کہا کہ جناب یہ ہم چونکہ علامت کی طرف تھے تو لوگ ہمارے پاس ہٹ گئے تو ہم نے پھر کہانی کی طرف توجہ دی. تو جس میں ان کو چڑیا والی کہانی والی کتاب بھی آپ دیکھ لیں یا سترنگ پرندے کے تعاقب میں دیکھ لیں یا بگل والا دیکھ لیں، یہ کہانی جو ہے وہ پوری طرح آپ کو سامنے آتی ہے. یعنی آپ ایک پورے وجود کے باطن کی طرف آپ مڑ رہے ہیں، آپ کو وہ پلنگ کے لیے جگہ نہیں مل رہی ہے، گھر تانگا ہو گئے، یہاں آپ شہر میں آ گئے ہیں، وہ آپ اس کو جا کے بنوانے کے لیے وہ مارکیٹ جاتے ہیں، لے آتے ہیں. اب کہاں اس کو بچھایا جائے تو وہ آدمی کا آخری دن ہوتا ہے. تو ایسا ہے کہ جو پرانا وقت ہے شاید وہ واپس نہیں آئے گا. ہماری روح جو ہے اس میں پرواز کر کے جا چکی ہے، لگتا ہے ایسے. اور بگل والا آپ دیکھ لیں کتنا مزاحمتی افسانہ ہے، انتہا درجے کا خوفناک افسانہ ہے یہ.
اور انہوں نے ایک دفعہ بتا رہے تھے کہ میں نے جا کے انہوں نے کوئٹہ میں جا کے پڑھا تھا کسی تقریب میں، تو کہتے ہیں کہ وہ ایک دفعہ تو پورا سناٹا چھا گیا اس میں جب پڑھنے کے بعد، اور فوجیوں کی تقریب میں، تو یہ ایسے وہ تھے بہت. یہ جو کہنا ہے نا، یہ جو افسانہ انہوں نے یہ کہا کہ جی بالکل آغاز میں ہی انہوں نے علامتی افسانہ لکھا، ایسا نہیں ہے. ان کی بلکہ جو پہلی کتاب تھی بیزار آدم کے بیٹے، اس میں بعد والے افسانے تھے، اور جو ان کی جو بعد والی کتاب ہے یہ انہوں نے خود مجھے بتایا ہوا ہے کہ جس میں انہوں نے جنس کو اور اس طرح کی چیزوں کو جو ٹریٹ کیا ہوا ہے، یہ اس کے بعد آئے ہیں. ان کے بعد والی کتاب میں انہوں نے اسے شامل کیا. وہ انہوں نے قصداً اس لیے کیا کہ وہ نئے افسانے جو تکنیک والے افسانے تھے وہ چاہتے تھے کہ میں پہلے ذرا کتاب کی صورت میں دے دوں تاکہ ان کی شناخت بن جائے. اور یہ جو باقی پھر جب دوسری کتاب آنے لگی تو اس میں انہوں نے وہ افسانے شامل کیے. پھر اس کے بعد ظاہر ہے یہ جو مارشل لاء کے حوالے سے یا اس طرح کی سوسائٹی کے حوالے سے ان کے بہت زیادہ ایک مزاحمتی جو رنگ تھا ان کے، ہاں وہ آیا ہے. اور گملے میں اگا ہوا شہر آپ دیکھ لیں یا اس طرح کی جو چیزیں وہ علامتیں ان کے ہاں آئی ہیں. تو وہ یہی تھا کہ سیاسی سماجی سطح پہ ان کا ذہن بڑا چست تھا، وہ اس پہ سوچتے تھے، اور جو کرنٹ صورتحال ہے اس کو وہ فکشن کے اندر لے کے آتے تھے. پھر اس کے بعد کا جو آخری والا زمانہ آپ یہ دیکھیں تو وہ مرشد ایک آ گیا ان کے پاس. اب وہ ان کے افسانے کی لینتھ بھی چھوٹی ہو گئی ہے. اب 2 صفحے کا، 1.5 صفحے کا، 2 صفحے کا افسانہ آپ کو نظر آئے گا. وہاں انہیں کوئی نہ کوئی ایشو ہے اور وہ وجودی ایشو ہے، اور اس کا حل ان کے پاس نہیں ہے. وہ ایونٹس کے ذریعے اسے نہیں بیان کر سکتے. یعنی ایونٹ یہ ہے کہ واقعہ ایک کے ساتھ دوسرا جوڑ کے بھی کہانی مکمل کر، ایسا وہ کر نہیں سکتے تھے، اس لیے کہ وہ الجھن ایسی تھی جو اندر تھی، وجود کے اندر موجود تھی. ہاں وہ پھر ان کا یہ مرشد وہ آیا تو مرشد جو ہے وہ انہیں راہ سجا دیتا تھا. مرشد یعنی کہہ دیتا تھا، آخر آ جاتا تھا راستے میں کہیں سے آ کے ان کو وہ راہ سجا دیتا تھا کہ نہیں بھئی یہ یوں ہے. اچھا وہ عملی طور پہ آپ یقین نہ کریں، لیکن کیونکہ مرشد آ گیا تو آپ کو ایمان آ جاتا ہے نا اس میں، تو وہ ایمان والا معاملہ جو ہے وہ اس کے ذریعے آپ کو سجا دیتے. تو وہ جو ان کا مرشد تھا میرا خیال ہے ان کے اندر کہیں آیا، پھر ان کے ادھر بھی آ گیا. لیکن یہ تیسری بات یہ تو ان کے خیر افسانوں کے حوالے سے بات کروں، لیکن اس سب کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ آخری وقت تک ان کا قلم متحرک رہا. میں ایک مضمون کو جانتا ہوں جو انہوں نے آدھا لکھا تھا اور آدھا وہ لکھ کے اس نے وعدہ کیا تھا اس آدمی کے ساتھ کہ میں یہ باقی اکرم باجوہ کے کیا نام ہے اس بندے کا، اس کی کتاب آئی ہوئی تھی، اس نے مجھے فون کیا لکھ دیں. میں نے کہا یار میں تو ذرا فارغ ہوں، میں نہیں لکھ سکا. تو وہ انہوں نے رشید امجد کو بھی کہیں کہا ہوا تھا. تو بعد میں جب ان فوت ہوئے تو انہوں نے مجھے بھابھی نے بتایا کہ یہ وہ لکھ رہے تھے، تو وہ میں نے دیکھا تو وہی اس پہ مضمون تھا، وہ آدھا لکھا ہوا تھا، آدھا رہ گیا تھا. یعنی آخری وقت تک ان کا قلم جو ہے وہ چلتا رہا اور کمٹمنٹ وہ کرتے. نرم دل تھے، نرم دل اتنے کہ ایک دفعہ میں نے انہیں کہا کہ یہ جتنے تھیسز آپ لوگوں سے کرا رہے ہیں یہ تو بڑے سب سٹینڈرڈ بھی ہوتے ہیں کئی، اس لیے کہ میرے پاس وہ آ جاتے تھے اتفاقاً، کوئی نہ کوئی بھیج دیتا تھا، کسی نہ کسی طرح میری نظر سے گزرتے تھے. تو کہتے ہیں شاید تم جانتے نہیں ہو، یہ جب آتے ہیں تو پتہ نہیں کس کے ماں نے کتنا زیور بیچا ہوگا، کیا کچھ ان کی کیا ہوگا. اب یہ آ گئے ہیں تو میرے اگر میں تھیسس ریجیکٹ کروں گا تو سال ان کا اور لگ جائے گا، 2 سال لگ جائیں گے، تو وہ کہاں سے پیسے پورے کریں گے. تو اس طرح کے اب اندازہ نہیں ہوتا کہ اس کا یہ کرنا چاہیے تھا یا نہیں کرنا چاہیے. یہ ایسا سوال ہے جس پہ آدمی کچھ کہہ نہیں سکتا. لیکن بظاہر تو یہ نادرست سی بات لگتی ہے، لیکن انسانی حوالے سے دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ یار نہیں، اس بندے کے بچے کو بھی تو بندہ بننا چاہیے تھا جو تھیسس لکھ رہا تھا، کوئی تھوڑی سی محنت کرنی چاہیے تھی. یہ اپنی جگہ پہ ہوتی ہے، لیکن وہ ان کا ایک نقطہ نظر تھا، دل ان کا اس طرح نرم تھا. میرا خیال ہے ہمارے کئی دوستوں کو انہوں نے مدد کی اپنوں کی جابس کے لیے بھی اور اس طرح بھی. تو اس طرح کے وہ تھے، ان کو پی ایچ ڈی کرانے کے لیے بھی. یہ ظاہر ہے یہ سارے معاملات جو ان کے زندگی کے ساتھ اپنے واقعات انہوں نے بہت سنائے، کیسے وہ کشمیر سے وہ آئے، والد کے ان کے جو قالین وغیرہ کا وہ سلسلہ تھا یہاں بیچنے شیچنے کے لیے وہ آئے تو وہ کیسے رہتے تھے، زندگی کو کس طرح وہ 501 ورک شاپ غالباً وہاں پہ وہ کام کرتے تھے.
وہ اس بات پہ ناراض ہوتے تھے کہ یہ نہیں، وہ نہیں بلکہ منشا یاد اس بات پہ ناراض تھے کہ کیوں وہ اعجاز راہی کے حوالے سے انہوں نے لکھا اپنی آپ بیتی میں کہ وہ 5 ایک ورکشاپ میں وہ کہانیاں لکھتا تھا، تو اس کے کہنے پہ میں کہانی کی طرف راغب ہوا، حالانکہ میں پہلے سے کہانیاں لکھ رہا تھا اور فلاں ڈائجسٹ میں میری کوئی عورتوں کا کوئی ڈائجسٹ کو آداب عرض وغیرہ کسی پہ وہ لکھ رہے، کہتے ہیں میں نے انہیں کہا تھا کہ انہوں نے جو ہے افسانہ لکھنا شروع کیا تھا تو بہرحال جو بھی ہے، یہ سارے لوگ جو تھے جس میں اعجاز رائی ہو گئے، احمد جاوید ہو گئے، منشا یاد ہو گئے، مظہر الاسلام ہو گئے، رشید امجد ہو گئے، یہ سارے لوگ انہوں نے فضا بنائی تھی اس شہر کے اندر، اور ایسی فضا تھی جس کے اندر فکشن کو بہت فائدہ ہوا اور ترقی ہوئی اور شاعر افسانہ کہلایا۔ اور اس سب کے باوجود یعنی جو آپ کمیاں خامیاں کہیں، اس میں اچیومنٹس اتنی ہیں رشید امجد کی کہ اردو افسانے کی اس تاریخ کا وہ مستقل حصہ ہیں اور باب ہیں، اور انہیں ان کی خدمات کو، ان کے افسانے کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ان کی ایک خاص زبان تھی افسانہ لکھنے کی۔ اس میں آپ کہہ لیں وہ تھوڑا سا شعریت کے قریب آپ کہہ لیجیے، آپ ان کے افسانوں کے نام سارے دیکھ لیں گے تو پتہ چلے گا کہیں نہ کہیں مصرع آدھا مصرع انہوں نے اٹھایا ہوا ہے اور اس کو انہوں نے افسانے کا عنوان بنایا ہے۔ ان کے جو علامت بنانے کا ہے اسلوب ہے وہ بھی بڑا دلچسپ ہوتا ہے اور خوبصورت ہوتا ہے۔ جس طرح مظہر الاسلام جو ہے وہ جملہ جملہ کہانی کو آگے لے کے جاتے ہیں اور ان کا جملے کی ساخت اور طرح کی ہوتی ہے، اسی طرح ان کا رشید امجد کی بھی ساخت جملے کی بالکل الگ سے آپ کو وہ نظر آئے گی، اور اس کا ایک اپنا لطف ہوتا ہے کہ آپ پورا اگر افسانہ نہیں بھی پڑھ پاتے تب بھی آپ جتنا ایسا پڑھتے ہیں اس کی نثر جو ہے وہ آپ کو ایک لطف دیتی ہے اور اس کی تصویریں بننی شروع ہو جاتی ہیں۔ تو وہ جو ان کو کنورٹ کرتے تھے آپ احساس کو تصویروں میں، تو یہ رشید امجد کا کمال تھا۔